السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی یہ حیات الصحابہ کتاب ہے۔ میرے ذہن میں بہت دنوں سے آ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی کتاب ملے جس کو میں خود پڑھ کر سنایا کروں، یعنی کہ بطور تعلیم، جس طرح ایک تعلیم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ نہیں بیٹھ پاتے، مسجد میں کچھ معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سفر میں ہوتے ہیں یا کسی کام میں جس کی وجہ سے وہ مسجد میں تعلیم میں بیٹھ نہیں سکتے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یار میں کیوں نہ اس کتاب کی ایک کوشش کروں، تاکہ سننے والے کو بھی فائدہ ہو اور ہم لوگوں کو خود بھی فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، آج ہم پڑھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انفرادی دعوت دینا۔ اسبق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اور میں عیسائی تھا۔ آپ میرے سامنے اسلام کو پیش کرتے رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر تم مسلمان ہو جائے گا تو میں اپنی امانت کے سنبھالنے میں تجھ سے مدد لوں گا، کیونکہ جب تک مسلمانوں کے دین کو اختیار نہیں کرو گے اس وقت تک مسلمانوں کی امانت کو سنبھالنے کے لیے تم سے مدد لینا میرے لیے حلال نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ہمیشہ انکار کرتا رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرما دیتے دین میں جبر نہیں ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں عیسائی ہی تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے آزاد کر دیا اور فرمایا جہاں تیرا جی چاہے چلا جا۔ حضرت اسبق رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ملک شام میں تھے تو میں وضو کا پانی لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم یہ پانی کہاں سے لائے ہو؟ میں نے ایسا میٹھا پانی کبھی نہیں دیکھا اور بارش کا پانی بھی اس سے عمدہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں اس نصرانی بڑھیا کے گھر سے لایا ہوں۔ وضو سے فارغ ہو کر آپ رضی اللہ عنہ اس بڑھیا کے پاس گئے اور اس سے کہا اے بڑی بی، اسلام لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے۔ اس نے اپنا سر کھول کر دکھایا تو جغامہ بوٹی کے پھولوں کی طرح اس کے بال بالکل سفید تھے، اور اس نے کہا میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں اور بس اب مرنے ہی والی ہوں، یعنی اب اسلام لانے کا وقت نہیں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔